على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 4 جولائی بروز سوموار بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 115 سے لے کر 123 تک جاری رہے گا۔ اور آج یہ سورہ ہود کا آخری درس ہے۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین تو سارے کہہ چھڑو۔ آمین۔ کل کی نشست میں یہ بیان ہو گیا تھا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مت جھکو ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، اور فرمایا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم ان کی طرف جھک گئے ظالموں کی طرف تو تمہیں بھی جہنم کی آگ چھو لے گی، تمہیں بھی جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اس وقت نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے گی۔ اب مسلمانوں کو چونکہ صورت ختم ہو رہی ہے تو حکم ہو رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہو سبحان اللہ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں سروں پر، بولو دن کے دونوں کناروں پر۔ ایک پہلا کنارہ ہوتا ہے اور ایک دوسرا۔ اب پہلے کنارے میں آپ لے لیں فجر کی نماز، ظہر کی نماز، اور دوسرے کنارے میں آپ عصر مغرب عشاء لے لیں، تو اس میں 5 نمازیں آ گئی۔ اور بعد نے کہا کہ چونکہ یہ مکی صورت ہے اور نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی شب معراج ملی ہیں، تو اس سے پہلے 2 نمازیں تھیں، تو ایک نماز فجر کی تھی اور دوسری عشاء کی تھی یا عصر کی تھی، تو ان دونوں نمازوں کا اس میں حکم آ گیا۔ مگر ہم سمجھے کہ ہمارے لیے 5 نمازوں کا حکم ہے۔ اب تو 5 ہیں یا نہیں ہیں؟ تو قائم کرو۔ اور وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات کے حصوں میں تہجد پڑھنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے علماء نے اور صحابہ کرام نے فرمایا ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لے، فجر کی جماعت سے کر لے، اس نے ساری رات کا قیام کر لیا۔ یہ اس آیت کا، آیت نمبر 15 کا جو اگلا حصہ ہے نا، یہ بڑا کمال کا ہے۔ اس سے اگلا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں تمہاری برائیوں کو۔ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اگر گناہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بولو نیکیاں، تاکہ ہماری ان نیکیوں کے ذریعے سے وہ گناہ ختم ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پیارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار عمرہ کرتا ہے، اگلے عمرے تک جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اسی عمرے کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تم جو ایک بار نماز پڑھتے ہو فجر کی، تو ظہر تک کے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب ظہر پڑھتے ہیں عصر تک کے درمیانی گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ عصر پڑھ لی مغرب کے معاف ہو گئے، اور مغرب پڑھ لی عشاء تک کے معاف ہو گئے، عشاء پڑھ لی تو فجر تک کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت بلال پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا اے بلال تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے چپل کے تیرے پاؤں کے چپل کی آواز جنت میں سنی ہے؟ تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیت الوضو کے ضرور ادا کرتا ہوں۔ تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کلی کرنے سے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، زبان کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ادھر والے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ چہرہ دھو لیا آنکھوں کے معاف ہو گئے، اور پھر یہ دھوئے تو ہاتھوں کے معاف ہو گئے، پاؤں دھو لیے تو اللہ نے پاؤں کے گناہ بھی معاف فرما دی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تم نیکیاں کرتے رہو، تمہاری نیکیوں کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بتا دوں کہ
امت جب کوئی تباہ ہوتی ہے تو اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے، سن چکے ہو نا پیچھے ساری امتوں کا حال ہے، اور جب کوئی امت ترقی پکڑتی ہے تو وہ بھی اچھے عملوں کی وجہ سے پکڑتی ہے۔ ثلاثن منجیات، تین چیزیں، تین عمل میری پوری امت کو نجات عطا فرما دیں گے۔ سارے کو سبحان اللہ۔ تین عمل، ایک فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ یا بالسر والعلانیہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو گناہ نہیں کرنا، تنہائی میں ہو یا سب کے تو گناہ، یہ میری پوری امت کو نجات دے دے گا۔ دوسرا جی القصد فی الفقر والغنا، مال تھوڑا ہے یا بہت زیادہ ہے، میانہ روی اختیار کرو۔ بولو کیا کرو؟ اب بچوں کو کہتے ہیں نا یار ہاتھ تھوڑا کرو تو کہتے ہیں ابا بخیل ہو گئے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ باہر حالات کیا چل رہے ہیں، زمانہ کون سی چال چل رہا ہے، اور پاکستان کی جو ترقی ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے، ماشاءاللہ ملک بچا لیا ہے۔ روزانہ بکواس کر رہے ہیں آ کر، وہ جی ملک ڈیفالٹر ہو رہا تھا ہم نے بچا لیا۔ اگر اسی طرح ملک بچنا ہے کہ سب کی کمر توڑ کے، سب کی قوت خرید ختم کر کے، اور لوگوں کی چیخیں نکال کے، اور لوڈ شیڈنگ کی انتہا کر کے، تو پھر تو واقعی تم نے بچا لی ہے۔ اس سے تو میرے بھائی گھر نہیں، ان اندازوں اور اس طریقوں سے کوئی گھر بچ سکتا، کوئی قوم بچ سکتی؟ تمہارے اللہ تللے تو وہی رہے، اور قوم بیچاری مرنے والی ہو جائے تو ملک بچ گیا۔ ان سے بڑا ملک کا غدار اور دشمن کوئی ہو سکتا نہیں، جو جھوٹ بھی بولتے ہیں اور کام بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے نبی نے تعلیم دی کہ اگر تم میانہ روی اختیار کرو خرچ میں، چاہے مال زیادہ ہے یا، تو یہ پوری میری امت کو نجات عطا فرما دے گا۔ یہ دو عمل ہو گئے، بولو جی کتنے؟ اور تیسرا القول الحق فی الغضب والرضا، تم غصے میں ہو یا خوشی میں ہو بات سچی کرو۔ اتنے ہوں کوئی بڑھتی ہے سبحان اللہ پر عزم کری جا رہے ہو ہیں۔ او مدرسے پڑھتے فلم ویکھن گیا تو منور ظریف مرحوم اگوں کہندا سی، وہ اگلا کہندا سی منور ظریف نو کہ میں پورا ٹبر کھا کے ڈکار ہی نہیں ماردا۔ منور ظریف نے کہا یہ بدماشی نہیں ہے، تیرا معدہ ٹھیک ہے۔ تو اے ہن تہاڈا معدہ ٹھیک ہے بھی پوری گل ہی ہضم کر گئے ہو، گل نہیں سمجھے؟ القول الحق فی الرضا والغضب والغضب فی الرضا، کہ تم غصے میں ہو یا خوشی میں ہو بات سچی کرو۔ سبحان اللہ، یہ پوری امت کو نجات دے دے گا۔ اور وہ گھر برباد ہے جہاں سچ نہیں بولا جا رہا، وہ محلہ برباد ہے، شہر برباد ہے، اور ہمارا تو پورا ملک ہی اس لحاظ سے بربادی کے کنارے پر ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی سچ بولنا گوارا۔ اور میرے نبی نے فرمایا یہ تین اعمال تمہیں نجات دیں گے۔ اب سنیے، وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، تین عمل میری پوری امت کو ہلاک کر دیں گے۔ نمبر 1 فَهَوًا مُتَّبَعٌ، اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا۔ بولو اپنی خواہشوں کی، جو من میں آیا کر رہے ہیں، سن لیا کہ یہ پینٹ شرٹ حیا والا لباس ہے، چھوڑتے ہی نہیں۔ اور میں کبھی کبھی کانٹینیوٹلی طور پہ سوچتا ہوں کہ یہ گھر میں کس منہ سے داخل ہوتے ہیں، آگا بھی ظاہر ہو رہا ہے پیچھا بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور پھر بھی پہن کے پھرتے ہیں، اور نماز بھی غضب ہے خدا کا اسی سے پڑھتے ہیں۔ بھائی چلو اتنی شرم تو کرو کہ نماز کے لیے ایک علیحدہ یونیفارم لٹکا دو، شلوار قمیض چادر قمیض، اور اللہ کے گھر میں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یہ کپڑے ملاقات والے نہیں۔ دیکھو فقہا نے لکھا ہے، تمہارے فقہا نے سب نے، کہ اگر کوئی آدمی نماز کھڑا ہوا ہے نیچے سے اوپر اور پیچھے قمیض اندر رہ گئی ہے تو وہ ہاتھ سے نکال سکتا ہے، کیونکہ اندر قمیض لٹکی رہے یہ حیا کے خلاف ہے۔ بولو حیا کے، تو ایک ہی ہے، یہ تو پہلے ہی سب کچھ لٹکے ہے، اور مسئلہ سنتے بھی جا رہے ہیں، عمل کرنے کا نام لیتے ہی نہیں۔ جو لباس گلی میں چلنے کے قابل نہیں، کیا وہ ہمیں نماز جنت میں لے کے جائے گی؟ کیا اسی سے نماز قبول ہوگی؟ پر فَهَوًا مُتَّبَعٌ، یہ ہماری وہ خواہشیں ہیں گھٹیا قسم کی، چھوٹی قسم کی، جو ہم چھوڑنے کو تیار ہے۔ تو کرو بھائی، اور خواہشوں کی پیروی کرو، اسی سے پوری امت برباد ہوگی۔
پوری امت ہلاک ہوگی. اور آگے سنیے دوسرا عمل جو میری پوری امت کو ہلاک کر دے گا. میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشُحٌ مُطَاعٌ شُحٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس نے اپنے نفس کو شح سے بچا لیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ یہاں بھی کامیاب ہے آگے بھی کامیاب ہے. شح کنجوسی کے بڑے درجے کو کہتے ہیں. کنجوسی کے وہ کنجوس جو اپنے گھر میں بھی لگا کے ساری رات نہیں سوتا، آئے ہوئے میرے اتنے لگ گئے، اتنے کم ہو گئے، صبح کا ناشتہ یہاں کرے گا، شام کی وہاں کھائے گا، دوپہر کی میں نے تھوڑا پتہ نہیں، میں مولوی اس قسم کے بڑے ماہر ویکھے نے. جہاں جائیں گے جی سگرٹ کی ڈبی منگایا جی، اور تسی تو نہ نہیں کرنی، وہ سگرٹ بھی پیتے ہیں اور اگلے سے وہ 2-4 میرے کو بھی تشریف لے آتے ہیں، اتوں فون کرن گے شاہ جی سگرٹ کی ڈبی منگا کے رکھیا جی، اور میں لین جانا تو اگلا کہتا جی شروع کر چھڑیاں جی. میں کہ نہیں جی میرے تو پہیاں ہوئی نے، میں شروع کی دیا، مینو تو اللہ نے بچا کے رکھا ہے پر میرے گل پہ گئی نے. تو بھائی وَشُحٌ مُطَاعٌ، جذبہ تو سب کا آتا ہے. فرمایا ایسا کنجوسی کا جذبہ جو تمہارے اندر پیدا ہو جائے، مثلا جیب میں پیسے بھی ہیں اور کوئی اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے کہ یار یہ دو درس قرآن میں لگانے ہیں، کوئی تفسیر میں حدیث میں، دل بھی کر رہا ہے مگر ہاتھ جیب میں. وَشُحٌ مُطَاعٌ، جو کنجوسی کی پیروی کرے گا میری پوری امت برباد ہو جائے گی. اور آگے سنیے وَإِعْجَابِ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو فَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، فرمایا یہ سب سے خطرناک ہے. بولو یہ سب سے، ہاں جی. مولویوں کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، آپ کا شیطان ان پڑھ ہے، آپ کو اپنے راستے پہ چلائے گا، اور مولوی کا شیطان بھی پڑھا لکھا ہوگا، وہ اس کو قرآن کے حوالے سے گمراہ کرے گا، حدیث کے حوالے سے گمراہ کرے گا، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں تکبر کر رہا ہوں. ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، بول رہے ہیں آپ نے، تکبر کہتے کس کو ہے؟ بولو. نہیں نہیں نہیں، وہ عجب ہے. عجب ایک تکبر ہوتا ہے، ایک عجب ہوتا ہے صوفیاء کی زبان میں. عجب ہے اپنے آپ کو پسند کرنا، بڑا سمجھنا. تکبر کیا ہے؟ میں نے بڑی بار آپ کو بتایا ہے کہ میں آئندہ پوچھوں گا تو پھر بھی آپ میں سے کوئی نہیں بولے گا، وہ اور چیز ہے، وہ بھی ہے تکبر کا شعبہ ہے. اب آپ بس کریں، آپ آئندہ کے بعد آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے. پوچھا صحابی نے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھی جوتی پہنوں، اچھا کھاؤں پیوں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمال والا ہے، اس نے جمال کو پسند کرتا ہے. اس نے پوچھا پھر تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سچی بات کا غصہ کرنا. ہوں آئیے سمجھ، اجے بھی نہیں آئی کہ کوئی سچی بات کرے. میں مولوی ہوں، کوئی کہے مولوی، میں کیا ہوا میں نے مولوی کیوں آخیا ہی؟ یہ تکبر ہے کہ سچی بات کا میں نے رکھی ہے داڑھی، اور کوئی کہہ دے حضرت آپ کی داڑھی ہے، تو نے میری داڑھی کیوں کہی ہے؟ یہ ہے کہ بات تو سچی ہے. یا ایک اس کا ایک اگلا سمجھے، وہ کہے تو کون ہونا مینوں یہ گل کہن والا، پویں گل ٹھیک ہے پر تو کون ہے کہن والا؟ یہ ہے تکبر. بولو یہ کیا ہے؟ اور عاجزی کیا ہے کہ کوئی کافر بھی بات کرے، بات صحیح ہو تو کہہ دو جی شکریہ. السعید من وعظ لغیرہ، جو خوش قسمت ہوتا ہے وہ دیوار پہ لکھی نصیحت کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی بات ایسی کہہ دے جو سچی ہو تو پھر بھی ہمیں غصہ ہے تو سمجھ لے یہ تکبر ہے. یہ رائی کے دانے کے برابر بھی اندر ہوگا تو یہ جنت میں نہیں جائے گا، پکا جہنمی ہے. میرے نبی نے فرمایا اس سے بچیں ہم کہ کسی کی بات کڑوی لگے، کچھ بھی ہو، پہلے سوچیں کہ اس نے غلط کہی ہے، اگر صحیح ہے تو غصہ کرنے کی ضرورت ہے، باقی یہ کہ اس کا لب و لہجہ کیا ہے وہ جانے، خدا جانے، اللہ پکڑ لے گا. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. نصیحت ہے جو قبول ہی نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے. وَاصْبِرْ، میرے محبوب آپ صبر کیجئے. بولو کیا کیجئے جی؟ صبر. صبر
دعوت و تبلیغ کا میدان صبر والا ہے، یہ آکڑ والا، یہ فخر والا، یہ تکبر والا۔ ہاں ویسے کوئی تعدیث نعمت کے طور پہ بات کر لو تو کر لو، باقی فخر سے نہیں، لا فخرا یہ اندر رکھو۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکیوں کا اجر، کسی بھی نیکی کا اجر بولو رب ضائع۔ فلولا کان من القرون، اب وہ جتنی بستیاں برباد ہوئی ہیں نا اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ فلولا کان من القرون، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ من القرون، ان امتوں میں سے، ان بستیوں میں سے، یہ من قبلکم جو تم سے پہلے گزری ہیں، اولو بقیۃ، ایسے زیرک لوگ، ایسے دانا لوگ جو بستیوں میں، قوموں میں اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں، تو انہوں نے ایسا کیوں نہ کیا کہ ینہون عن الفساد فی الارض، کہ وہ روکتے زمین میں فتنہ فساد بپا کرنے سے۔ اچھا جی، فتنہ فساد کیا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذی جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ اللہ تین قوموں کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، ان کو مال دیا، جوانی دی، اقتدار دیا، پر انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، آپس میں فساد کیا، آپس میں جنگ نہیں لڑی۔ فساد اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں، فساد اس کے نبی کی نافرمانی کو کہتے ہیں۔ وہ جو لڑائی مار کٹائی ہے اس کو قتال کہتے ہیں، فساد نہیں کہتے۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ ہر بے نمازی فسادی ہے، بولو ہر بے نمازی فسادی ہے، اور جتنے داڑھی منڈے ہیں فسادی ہے۔ کڈا ٹھلا فتوا ہو گیا ہے، نال ہی سیدھے ہو گیا، اور نہیں بولیا جاتا۔ ہاں جی، جو سنتیں توڑ رہا ہے میرے نبی کی، جو اللہ کے فرائض پہ عمل نہیں کر رہا، یہ سارے فسادی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی فساد نہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یار ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہیں، پر وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، ان کو اپنے فسادی ہونے کا علم ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں، ان کے جو سمجھدار تھے، ان کے جو انٹلیکچوئل تھے، انہوں نے اپنی قوم کو فساد سے کیوں نہیں روکا؟ اور آپ سے پہلے، اچھا جی، الا قلیلا، تھوڑے سے تھے جنہوں نے روکا، بولو تھوڑے تھے جنہوں نے روکا، یعنی آپ پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، ممن انجینا منہم، تو ان کو ہم نے ان میں سے نجات عطا فرما دی۔ واتبع الذین ظلموا، اور پیچھے پڑے رہے، پیروی کرتے رہے، ظالموا، ظالم کس کی؟ ما اترفوا فیہ، عیش و عشرت کی، بولو عیش و صاحب جب دل ٹھیک نہ ہو تو پیسہ بھی بڑی کتی چیز ہے، بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ جب کردار ٹھیک نہ ہو، مزاج ٹھیک نہ ہو، سوچ اور فکر ٹھیک نہ ہو، تو پیسے سے بڑا عذاب دنیا میں، بولو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ تیرے دل میں زخم ہوگا مصحفی، پر تیرے دل میں تو کام بہت رفو کا نکلا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ کوئی زخم ہوگا مصحفی، پر تیرے دل میں تو کام بہت رفو کا نکلا۔ جب پیسے نہ ہوں تو اوقات میں رہتے ہیں، اور جب آ جائے تو پھر صبح کچھا پہن کے نال کتا پکڑ کے سیر کو جا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ کتا پکڑ کے جا رہا ہے، اور بھائی کیا کیا یہ کیا اصول ہے؟ تو مسلمان ہے، تیرا کوئی مذہب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جہاں کتا ہو وہاں خدا کی رحمت نہیں آتی، بولو وہاں خدا کی رحمت ہے۔ آئیے صبح کتے کا بچہ پکڑ کے جا رہا ہے جی، اور ان کا بس چلے نا تو ایک سنگل اپنے گلے میں ڈالیں اور ایک کتے کے ڈالے میں، دونوں باندھ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ ان کا اتنا پیار ہے ان کو کتوں سے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے۔ تو بہرحال ہاں یہ عیش و عشرت میں پڑے رہے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور تھے مجرم۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمِهِمْ، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ برباد کر دے بستیوں کو صرف ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور حالانکہ اس میں بسنے والے نیکوکار ہوں، یعنی صرف ظلم سے بستیاں برباد نہیں ہوتی، اس وقت برباد ہوتی ہیں جب ظلم چھا جاتا ہے اور مظلوم
دب جاتا ہے، اس کی آہیں اور سسکیاں کوئی سننے والا۔ اللہ کہتا ہے پھر میں مٹا کے رکھ دیتا ہوں۔ اب یہ مسئلہ کہ اللہ ایک ہے تو سارے ایک ہو جائے، بولو اللہ ایک ہے تو سارے، بعض لوگوں کو بڑی فکر رہتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بڑا ٹھنڈا سانس بھر کے کہتے ہیں او بھائیو، شیعوں کو کچھ نہ کہو، مرزائیوں کو کچھ نہ کہو، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، اللہ نے جنت بھی تو بھرنی ہے۔ میں نے سامنے جا کر کہا، میں نے کہا بھائیو کافروں کو کافر کہنے دو، کیونکہ جہنم بھی بہت بڑی ہے، اللہ نے وہ بھی تو بھرنی ہے۔ تو جہنم میں کس نے جانا ہے؟ اگر ساری جنت میں چلے جائیں تو سنیے اللہ بھی یہی فرما رہا ہے، وَلَوْ شَاءَ، ذرا کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا آپ کا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اگر اللہ زبردستی چاہتا تو سب کو ایک امت ہے، کوئی جھگڑا وگڑا نہ ہوتا، پر یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کر میرے نبی کا غلام بن جاؤ، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، پر اس کی یہ رحمت کا تقاضا ہے نہیں کہ زبردستی ایک امت بنایا جائے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور ہمیشہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ہاں وہ بچے گا اختلاف سے جس پر رب کا رحم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بولو رب کا دیکھو، گھٹیا اختلاف بڑا بری چیز ہے۔ اب یہ فیس بک پہ کبھی کبھی رات کو میرا بھی داغ لگ جاتا ہے، دیکھ لیتا ہوں خبریں آ رہی ہیں، چائے کی پتی پر بندہ قتل کر دیا، وہ جی گلی میں دو لڑکے لڑ رہے تھے، چھڑانے والے کو گولی مار دی، کسی نے گالی دے دی گولی مار دی۔ تو لڑنے کی بھی تمیز ہے؟ اختلاف سے بچ کے جو رہتا ہے اور اختلافات میں نہیں پڑتا، سمجھ لو وہ اللہ کی رحمت کی چادر میں جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور فرمایا بعض وہ لوگ ہیں جن کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ رب کی رحمت مل جائے اور اس کے رسول کی ہو۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور بعض وہ لوگ ہیں جن کو اس رحمت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بعض کو پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی یہ بات، کون سی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں کے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، ہاں یہ سب ہم بیان کرتے ہیں آپ سے پیغمبروں کی خبریں۔ بولو پیغمبروں کی یہ سارے جتنے نبیوں کے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں، کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بولو جی آپ کا دل مضبوط ہو جائے، تگڑا ہو جاتا ہے نا دل کے، مینوں پتھر نہیں پہ، پہلے نبیوں نال بھی بڑا کچھ ہوا ہے۔ اور وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، کہہ دو سبحان اللہ، آیا ہے آپ کے پاس اس صورت میں حق، پورے قرآن میں حق، وَمَوْعِظَةٌ، اور واعظ نصیحت، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یعنی جتنے نبیوں کے قصے امتوں کے واقعہ نا، اس میں آپ کے لیے بھی دل کی مضبوطی ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی نصیحت ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، لَا يُؤْمِنُونَ، جو ایمان نہیں لا رہے، کیا فرما دیجئے؟ اعملوا علی مکانتکم، کہ تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر، وَإِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی عمل کرتے رہیں گے اپنی، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین جب تم کلمہ ہی نہیں پڑھتے تو وَانْتَظِرُوا، انتظار کرو، وَإِنَّا مُنْتَظِرُونَ، ہم بھی منتظر ہیں کہ کب تم پر اللہ کا عذاب آتا ہے یا تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی بھی اور زمینوں کا غیب بھی اللہ کے لیے، اور بولو آسمانوں کا غیب بھی۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام، یعنی ہم بھی وہاں حاضر ہوں گے اور بولو ہمارے عمل بھی۔ تو اب کیا کریں؟ تو آخری آیت کا آخری حصہ، فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ بولو جی اس کی عبادت ہے، یہ نہیں ہے بھی 9 بجے کے بعد دی دکانوں کا آرڈر آ گیا تو ہن چھٹی،
ہونی شادی جماعت دی کیونکہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے کہا ابھی عید تک دکانہ کھول لو ہوں چھٹی، اور اگر حکومت تالے لگا دے تو پھر آ گئے ماشاءاللہ۔ چلو بھائی نماز کو فارغ ٹائم پہ نہ رکھو، دکانوں کو سیکنڈ ٹائم پہ لاؤ اور سب سے اعلیٰ نماز کو بناؤ۔ فَاعْبُدُوهُ، عبادت کرو اللہ کی، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور بھروسہ اونچی بولو، جنہ ہے تھوڑا جا بولو نا، بھروسہ اللہ ہمارے فیوچر پلاننگ میں ہے ہی کوئی نہیں معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں لڑکا پہلے کروڑ پتی ہو، دیکھو بھائی کیا کرتا ہے، کیا کتنا بینک بیلنس ہے، وہ بیٹی کا رشتہ دینا ہے کیونکہ تجارت کی پٹی پہ سائن کر رہا ہے، تو دے اگر وہ چور نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، زانی نہیں ہے، تو رزق اللہ کے پاس ہے۔ بولو رزق آج کم ہے کل اللہ کھول دے گا، اللہ دل بدلتے رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں، سدا ایک جیسے حالات نہیں رہتے۔ ہوئے 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 ہوئے، ہمارے ایک مولوی صاحب تھے بڑے امیر مالدار، وہ کہتا تھا مجھ سے بڑا کوئی مولوی ہوگا تو بیٹی کا رشتہ دوں گا، فوت ہو گیا، بیٹیاں ویسے بیٹھی ہوئی ہیں، 35 سال کی ہو گئی، اور جو اس کو کہتا تھا بھی مولوی صاحب کو خدا دا خوف کرو، انہوں کو گالا کڈن لگ پہ، تو کون ہوتا ہے مجھ سے بات کرنے والا۔ میرے نال بھی انج ہوئی، میں بھی ایک باری نصیحت کر بیٹھا، انہیں پوری گھنٹہ میری کلاس لئی، میں کہا تو مہمان اور سید نہ ہوں چک کے کندھ چ مارنا سی، میں کہا مار تو چھٹیا پیچھے رہ کی گیا ہے، پر جو بات کر رہا ہوں وہ تو پوری کر لو کہ بات تو صحیح کی ہے۔ اب آفیسر ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا آفیسر ہو تو رشتہ دوں گا، بھائی ایسے کائنات کا نظام چل سکتا، رزق کس کے پاس ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بھروسہ اللہ پر کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو عمل تم کر رہے ہو، اللہ ہمارے عملوں سے بے خبر ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ بولو اللہ بھی کیسے دیکھ رہا ہے؟ آخری نکتہ، ان ربک، ایک تو ان کی طاقت اور کاف ضمیر مخاطب، ان ربک بالمرصاد، یہ میں نے اشارہ کیوں کیا کہ شکاری، وہ میں ٹریننگ پہ گیا تھا نا افغانستان، تو ہم نشانہ لگاتے تھے، میں نے راکٹ لانچر کا بھی لگایا دوسروں کا بھی، تو وہ کہتے تھے بھائی پہلے آخری مرتبہ اپنے ٹارگٹ کو ٹارگیٹ کرو، غور سے دیکھو کہ تمہارا نشانہ خطا، وہ جو آخری مرتبہ شکاری غور سے دیکھتا ہے نا کہ کہیں میرا نشانہ خطا نہ ہو جائے، اس کیفیت کو عربی میں مرصاد کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہوش کر کے زندگی گزار، جیسے شکاری شکار کو دیکھتا ہے ایسے ہی پروردگار اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اور وہ فاکثروا فیھا الفساد، 3 قومیں آپس میں فساد کیا، نبیوں سے ٹکر لی، قوم عاد، سمود، فرعون، فاکثروا فیھا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب، آیا پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا، ہر چیز تباہ کر کے رکھا۔ تو ہم پر بھی رب کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، کوڑے، اب وہ قوموں والا عذاب تو آئے گا نہیں، پر روزانہ کوئی نہ کوئی عذاب ہی آ رہا ہے۔ خوشخبری کسی طرف سے، فلسطین سے شروع ہو جاؤ تورا پورا افغانستان تک، وہاں سے لے کر آپ ادھر آ جاؤ کشمیر تک، اور کشمیر سے لے کر پاکستان میں بھی آ جاؤ، کوئی بھی اچھی خبر سننے کو، یہ کوڑوں والی خبریں آ رہی ہیں دن بدن۔ اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو ابتدائے جمہوریت ہے، روتا ہے کیا، یہ جمہوریت کی کرشمہ سازی ہیں کہ بار بار وہی ظالم آ رہے ہیں، بار بار وہی ظالم آ رہے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز ایک مرد کلندر نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے، یہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں کرتے۔ یہ تمہارے قومی شاعر نے کہا ہے، اس میں گنتی تو ہوتی ہے، وزن ہے، بنگی کا ووٹ بھی ویسا ہی ہے، اور ولی اللہ کا ووٹ بھی جو اس کے ووٹ کی حیثیت ہے وہی ایک شیخ الحدیث مفتی کے ووٹ کی حیثیت ہے، گنتی تو ہوتی ہے، وزن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل والی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مبارک ہو آپ کو کہ اللہ نے ہمیں ختم سورہ ہود کی سعادت عطا فرما دی ہے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ
تو ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ